تو گھبرانا نہیں ہے، یہ سفر ہے. یاد رکھیے یہ ایک دن، ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ زندگی کا کام ہے. اور اللہ سے مدد مانگیے. ایک چیز جو اس موقع پر میں خاص طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ دعا ضرور کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ صراط ہے نا، ذکر صراط نہیں ہے. وضو کے بعد کی دعا صراط نہیں ہے، صراط مستقیم کا حصہ ہے. اذان صراط نہیں ہے، صراط ہے. صراط کا پتہ ہی اذان بتاتی ہے. تو اذان کا جواب نہیں دیں گے، اذان کے بعد کی دعا نہیں کریں گے تو آپ صراط مستقیم پر کب ہیں؟ آپ نماز سے پہلے ہی صراط مستقیم پر نہیں، اچانک آئے، چھلانگ لگائی اور گئے، پھر نکل گئے صراط مستقیم سے. پھر نماز کا اثر کیسے ہوگا نا؟ تو کامیاب زندگی وہ ہے جو پاک زندگی ہے. اور یہ پاک زندگی گزارنے کا راستہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے ہر اس جگہ سے جہاں بے سوچے سمجھے آپ نے پاک زندگی کا طریقہ اختیار نہیں کیا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ چلو نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، تو آپ نے اذان کا جواب چھوڑا، کچھ اور تو کیا نا. آپ نے اذان کے بعد کی دعا چھوڑی تو اس کی جگہ کیا کیا؟ وہ نیکی تو بتائیے جو اس کی جگہ پہ کی، وہ نیکی بتائیے جو وضو کی دعا کی جگہ پہ کی. یہ تو حصہ ہے جو چھوٹ گیا اور چھوٹ رہا ہے، مسلسل چھوٹ رہا ہے. اگر آپ نے نماز وقت پر ادا نہیں کی تو وقت تو نکل گیا نا. آج بھی نکلا، کل بھی نکلا، پرسوں بھی، روزانہ 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 روزانہ. تو اس کا مطلب ہے کھوٹ ہے، کھوٹ ہے، کھوٹ ہے. تو پاک کرنا ہے. نماز کے بعد کا ذکر نہیں کیا، ذمہ داری نہیں سمجھی. تو جب ذمہ داری نہیں سمجھی تو آج بھی نکلی ذمہ داری، کل بھی، اور ہر روز وہ ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندر خرابی ہے، اس خرابی کی اصلاح کرنی ہے. اور یہ خرابی دور ہو سکتی ہے جب آپ تواصو بالحق کریں گے. اس کے بغیر نہیں کام کر سکتے آپ. تواصو بالصبر کریں. اچھا میں آپ کو ایک اور طریقہ بتانا چاہتی ہوں جس سے بہت آسانی سے بڑی جلدی چینج آئے گی. آپ کی ڈائری میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی کلاس کے لیے ایک مشترکہ چارٹ بھی ہو سکتا ہے. ہر روز سارے آ کے لکھیں اور نوٹس بورڈ پہ لگا ہوا، آج کس نے فجر کے بعد کی، اذان کی بعد کی دعا پڑھی تھی. اگر آپ یہ چارٹ بنانے میں کامیاب ہو جائیں نا، اور سب کا مشترکہ سلسلہ ہو، اور ٹیچر آپ سے پوچھیں کہ کیوں بھئی آپ لوگ کیوں نہیں اذان کے بعد کی دعا کر رہے ہیں، ہر بار جب دعا نہیں ہوگی، ہر بار جب جواب نہیں دیں گے، تو آخر آپ کی ڈسکشن کا کوئی نتیجہ تو سامنے آئے گا نا. ایک وقت آئے گا کہ آپ اسے سمجھیں گے کہ یہ واقعی کوئی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم نہیں کر پا رہے. ابھی آپ اسے مسئلہ نہیں سمجھ رہے. پھر جب آپ فیل کریں گے کہ ہمارا مسئلہ ہے، پھر اس کا حل بھی چاہیں گے. ابھی آپ کو حل مل رہا ہے، لیکن حل آپ قبول نہیں کر پا رہے پریکٹیکلی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہ حل ہے. اس کی وجہ یہ کہ ایمان اور عمل صالح کے لیے تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دوسرے کو سارے تلقین کریں. تو اس کو ذرا کھول کے عمل کو لے آئیے. یہ چاروں نکات پہلے آپ کی ڈائری پہ آئے تھے، اب ذرا نوٹس بورڈ پہ بھی لے آئیں ناموں کے ساتھ. تو آپ دیکھیں کتنی پیاری ایکٹیویٹی ہے نا. آپ اسے، اور ان کو گولڈن سٹار دیں جن کی ساری چیزیں پوری ہیں، اور بلیک سٹار دیں جو روزانہ ہی اپنا کام پورا نہیں کرتا. تو آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی کی باتیں کرنی بھی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اسے اپنی عادت میں نہیں لا پاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے وضو کی اتنی فکر ہوتی تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں کو سالوں سکھا کے بھی جب آپ کسی کو وضو کرتا دیکھتے تو آپ اشارہ کرتے تھے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان ایڑیوں کے لیے، ان ایڑیوں کے لیے آگ سے. وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، کہ جو ایڑی خشک رہ گئی اس کو آگ پکڑے گی. اتنا بڑا مسئلہ بنا کے رسول اللہ نے پیش کیا نا وضو کو. پھر آپ اپنی کونیوں کو دیکھیے، کونیوں تک وضو جاتا ہے. پورا وضو کرنا، پورے وضو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبریاں دیں. اس بار جب آپ کام کریں گے تو وضو کو پورا کرنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ آپ کی توجہ انوالو ہو جائے گی. آپ وضو کو ایک کام تو سمجھیے نا. آپ نے وضو کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیا ہے.
کہ بس آپ نے وضو کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے، 3 بار کلی کرنی ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، منہ پہ پانی ڈالنا ہے، پھر بازو دھونے ہیں، پھر مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں، اور اٹھ جانا ہے باتیں کرتے کرتے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وضو کے دوران جب مل کے کھڑے ہیں تو وہ آپس میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سے باتیں کرنے کا وقت کب آئے گا؟ تو جب آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے وہ وقت خاموشی میں گزارنا چاہیے اور پورے دھیان کے ساتھ وضو کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کبھی کوئی ضروری بات انسان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کون سی ضرورت ہے جو ساری زندگی جاری ہے اور کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. اگر آپ کسی اور سے بات نہیں کر رہے تو دل میں سوچ ہی کچھ اور رہے ہیں، چلو دل کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اصلاح نہیں ہوتی. تو زندگی ہماری جو ہے وہ کسی اور پیٹرن پر ہے، اور ہم نے اس لائف سٹائل کو چینج کر کے وہ لائف سٹائل اپنانا ہے جو اہل جنت کا ہے. سادہ طریقے ہیں اسلام کے، پیارا دین ہے. الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جس کا دل کھل جائے، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے. تو پاک زندگی گزارنے کے لیے پاک زندگی کے طریقے سیکھنے پڑتے ہیں، لفظوں میں بھی، عمل میں بھی. الفاظ بھی چاہیے لیکن عمل بھی، اور عمل کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں پر کامیابی کی ضمانت پاکیزگی نہیں، مال ہے، تو مال کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا کی کامیابی مل گئی اور ہم لوگوں کے مقابلے میں بڑے ہو گئے، تو وہ مال، اس کی کیا حقیقت ہے؟ رب العزت نے فرمایا حشر کے میدان میں ایک انسان کو کھڑا کر کے سورہ الحاقہ میں، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کسی کام نہ آیا اور میرا سارا اقتدار جاتا رہا. انسان جس وقت اس کی ڈیتھ ہوتی ہے نا، تو کیسے آنکھوں پر زور ختم، زبان پر زور ختم، پورے جسم پر زور ختم ہو جاتا ہے، ساری مرضی ختم ہو جاتی ہے موت کے وقت. اپنے وجود پر بھی اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر جب غیب کا پردہ پھٹ جاتا ہے نا، اسے خفیہ پوشیدہ حقائق نظر آنے لگتے ہیں، فرشتے بھی اور سارا، تب انسان یقین کر لیتا ہے. لیکن عمل کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عمل کرنے کا یہ وقت ہے، اس لیے اللہ سے یقین مانگیے. اس لیے اس موقع پر اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. شبابک، اپنی جوانی کو، قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے. آج قوتیں ہیں، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے محنت کر لیں. اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے. انسان اپنی فرصت کو بھی مشغولیت سمجھتا رہتا ہے اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزیں 5 کے پیچھے لگی ہوئی. تو اصل چیز کیا ہے؟ وقت. اور جب کوئی وقت کی قدر و قیمت نہیں پہچانتا اور وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ وقت میں خسارہ اٹھانے والا ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ جو مال کے لیے جیتے ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں، لیکن مال کے لیے علم حاصل کرتے ہیں، مال کے لیے وقت لگاتے ہیں، مال کے لیے اولاد لگاتے ہیں، مال کے لیے سب کچھ جھونک دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مال سے سبھی کچھ ملے گا. اقبال کہتے ہیں کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. فکر معاش کی وجہ سے کیسے انسان اس قابل نہیں رہتا کہ اپنی اصل کامیابی کے لیے ایفرٹ کر سکے. مال انسان کو سدا کی زندگی نہیں دے سکتا، مال انسان کو سدا جوان بھی نہیں رکھ سکتا، مال انسان کو سدا خوش بھی نہیں رکھ سکتا. خوشیوں کے ساتھ غم مالداروں پر بھی آتے ہیں. مال انسان کو مشقتوں سے بھی نہیں بچا سکتا. کچھ مشقتوں سے انسان بچتا ہے، لیکن حالات و واقعات سے ایسی مشقتیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ملتا. کسی کا بچہ معذور ہے،
कोई क्या कर लेगा जितना भी माल हो। किसी घर में ऐसी बीमारी आ गई, खुद बीमार हो गए, तो माल क्या कर लेगा, जितना जी चाहे इलाज करवा लें। कितने ही लोग हैं, हर नेमत अल्लाह की मैसर खा नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर किसी को अगर शुगर है, किसी के किडनी खराब हो गए, किसी के लिवर मुतासिर हो गया, किसी को और कोई तकलीफ है, तो नेमतों के बावजूद खाने की पोजीशन में तो नहीं है। तो माल से आप क्या कुछ खरीद सकते हैं, वही जो अल्लाह की तकदीर में है। माल से किसी ने रोका नहीं है, लेकिन इस चीज से जरूर रोका है कि माल की खातिर जिए। दुनिया में आज लोगों की कामयाबी और नाकामी के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर पेश किया जाता है। देखो दुनिया में सबसे कामयाब इंसान कौन है, पहले दर्जे पर कौन मालदार है, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पे, पांचवें पे, और पांचों से बढ़कर कौन है। एक छोटा सा क्लिप देखेंगे। दुनिया के 5 मालदार लोग जिन्होंने माल कमाने के लिए सारी जिंदगी लगा दी, क्या उन्होंने दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर ली? क्या उन्होंने अपने जिंदगी के मकसद को पूरा कर लिया? जितना भी माल मिल गया, हमेशा की जिंदगी के लिए क्या कर लिया? हमेशा की जिंदगी के लिए जो तरीक़ाकार रब ने बताया है वो इतना सिंपल है कि मालदार हो या बेमाल वाला, हर एक वो तरीका इख्तियार कर सकता है। वो एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक सजदा इंसान को इतनी कदर कीमत का हामिल बना देता है, उस सजदे की वजह से बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्जुद वक़्तरिब, सजदा करो और करीब हो जाओ। दुनिया में सदा से 2 तरह के लोग रहे। अगर हम देखना चाहें, जब इंसान जमीन पर नहीं आया था, आसमानों पर, तो गलती इब्लीस से हुई और आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई। इब्लीस नाकाम हो गया और आदम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए। वो क्या चीज थी जिससे आदम अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिली? अगर आज हम देखना चाहें तो कामयाबी के लिए किस दौलत की जरूरत है? तौबा। कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से तौबा कर ली थी, इस्तिग़फ़ार की। अगर हम उसके मुकाबले में इब्लीस को देखें तो इब्लीस ने क्या दौलत कमाई? अना खैरुम मिन अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। अबा, उसने इनकार किया। आज आप देखें, अजान का जवाब देने के लिए दिल कितनी बार इनकार करता है। अजान के बाद की दुआ करने के लिए दिल कब कब इनकार करता है। आप कहते हैं मेरा दिल तो इनकार नहीं करता, लेकिन अमल क्या बताता है? वुजू पहले की दुआ, वुजू के बाद की दुआ, नमाज को वक्त पर अदा करना, नमाज के बाद की दुआ, जिक्र। एक ऐसा काम जो बहुत आसान है, उसके लिए जो डिमांड्स हैं, उसके जो तकाजे हैं, उसको पूरा करने के लिए दिल कितना राजी है। कब दिल ने आगे बढ़कर लपक कर इसे कबूल कर लिया कुल्ली तौर पर। देखें, आप बाजार में गोश्त खरीदने जाते हैं, साफ सुथरा गोश्त लेकर आते हैं। अगर गोश्त खरीदने जाने वाले लोग जो हैं, कोई जाने वाला गोश्त खरीद ले, कोई अच्छी क्वालिटी का, कोई दरमियानी क्वालिटी का, कोई हल्की क्वालिटी का, तब भी छीछड़े तो बाकी रह ही जाते हैं। तो कोई ऐसा भी है कि जो छीछड़े लेकर आ जाए और अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में महसूस करें? छीछड़े बिल्लियों को डाल दिए जाते हैं कि वो इंसानों के लिए नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी इबादत छीछड़ों की तरह हो, कि हम उनकी तरफ तवज्जो ही ना करते हो? हम पूरी तरह से उसको कबूल करने के लिए तैयार ना हो। देखें, एक पैकेज है ना, अजान, अजान के बाद की दुआ, वुजू से पहले की दुआ, वुजू,
वज़ू के बाद की दुआ, नमाज वक्त पर अदायगी, खुशू व खुजू, नमाज की हिफाजत, नमाज के बाद के अस्कार। तो आप कहते हैं कि मैंने नमाज पढ़ ली है, वज़ू करते हुए भी नहीं सोचा ठीक है वज़ू कर लिया, कुछ पानी अपने चंद जिस्म के हिस्सों पे बहा लिया, नियत कर ली चलो ठीक है वज़ू भी हो गया, नमाज पढ़ ली, नमाज के बाद के अस्कार भी नहीं किए, बाकी भी कुछ नहीं, तो इसकी क्या हैसियत है? अब देखें हीरा भी होता है ना, तो हीरे की तराश खराश ही उसे कदर कीमत का हामिल बनाती है ना। तो आपकी नमाज की कदर कीमत इन चीज़ों से पूरे तरीके से, उस पूरे प्रोसेस के बगैर अगर आप एक काम को करेंगे तो उस काम की वैल्यू नहीं है, वैल्यूएबल अपने तमाम लवाजमात के साथ। आप खाना बनाते हैं और आप खाना बनाते हुए नमक डालना भूल जाते हैं, हर रोज ही भूलते हैं। तो एक यानी ऐसा मरीज है जिसको नमक मना है तो वो तो चलो खा ले, तो बाकियों की क्या सजा है? आप अगर स्वीट डिश में चीनी डालना भूल जाते हैं, सारी चीजें ये चीनी नहीं डाली तो उसे स्वीट डिश नहीं कहा जा सकता। आप खाना बनाते हैं और आप खाना बनाने के लिए पानी चढ़ा देते हैं ऊपर और गोश्त डालना ही भूल जाते हैं। पानी में आप सारा कुछ डाल देते हैं, नमक मिर्च मसाले प्याज लहसुन अदरक, बस। तो क्या जो खाना बनेगा उसको गोश्त कहते हैं कि आपने गोश्त बनाया? तो फिर हम अपनी नमाज को उसके सारे लवाजमात के बगैर, उसकी असल के बगैर कैसे नमाज कंसीडर कर रहे हैं? अभी हम सिर्फ जाहिरी